بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماع موتا سے متعلق ہمارے اکابر علماء کے جو اقوال ہیں وہ ذکر کیجئے۔ میں بتاؤں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماع موتا یعنی مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، زندوں کی بات، جیسے ہم ابھی زندہ ہیں اور جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں، کیا وہ لوگ بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ اس میں اکابر صحابہ کرام میں اور فقہاء کرام میں بڑا اختلاف رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ دلیل کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے بعد سلام کرنے کا حکم دیا۔ سلام کرنے کا حکم، یہ دلیل ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ دوسری دلیل دی ہے کہ شہداء اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ تم اللہ کے راہ میں جو شہید کیے گئے، مارے گئے، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور تم اس بارے میں علم نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ اے مخاطب، آپ یہ گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ اللہ کے یہاں زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ دلیل پیش کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ایک بہترین دلیل پیش کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ 70 کفار مارے گئے، ان میں سے 24 کفار کو ایک ہی گڑھے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک قول کے مطابق 7 کفار کا بھی یعنی سرداران قریش کا ذکر ملتا ہے، سنادید قریش، سندید کی جمع ہے۔ بہرحال پھر حضور پاک علیہ السلام نے اپنی سواری منگوائی، اس پر بیٹھ گئے، صحابہ بھی پیچھے چل رہے تھے، اور پھر جو ہے جا کر حضور پاک علیہ السلام نے ان مردوں سے بات کی اور پھر یہ کہا کہ کیا تم نے پا لیا تمہارے رب سے اس وعدے کو سچا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ کہا ہم نے پا لیا، ہم نے ہمارے رب سے پا لیا۔ ایک اور دلیل پیش کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قبرستان سے جب ہم واپس ہوتے ہیں مردے کو دفنا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ اپنے رشتہ داروں کے واپس ہونے کے چپل کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مردے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ تو دلیل پیش کرو بھائی، اس میں اکابرین سے ہی اختلاف چلا آ رہا ہے۔ تو دلیل پیش کی ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ مردوں کو سنانے والے نہیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ بہرحال ان اکابرین کے درمیان ہی بڑا اختلاف رہا ہے، اس لیے اس مسئلے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈیپ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ہر کسی کو اس کے مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ سننے آ رہا ہے یا نہیں ہے۔ فقہاء کرام کیا کہتے ہیں؟ ائمہ اربع، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے ہیں۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ استاد شاگرد ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی مردے سنتے ہیں، اور ان کی بھی وہی دلائل ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہیں کہ مردے نہیں سنتے، لہٰذا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کیا اور ان دلائل کو اپنے مسلک پر فٹ کیا ہے، مضبوط کیا ہے، مستحکم کیا ہے۔ بس اتنی ہی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، مرنے سے پہلے موت کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب